ساتھیو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگانہ اپنے یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا ایک مضمون جس کا عنوان ہے گردن، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مضمون لاہور سے شائع ہونے والے تخلیق ماہنامہ تخلیق میں بھی شائع ہو چکا ہے، جو پچھلے 40 سال سے شائع ہو رہا ہے۔ تو پیش خدمت ہے گردن۔ گردن ہمیشہ سے موضوع سخن رہی ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ محبوب کی گردن کو سراہی دار گردن سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے، پھر سوچنے لگے کہ بڑا سراہی کو کس حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں یاد آیا، جہاں جام و سبو کی بات ہوتی ہے وہاں سے بہت سے دل جلوں کو جام اور سبو ذرا چھوٹے پیمانے نظر آنے لگتے ہیں، تو تبھی تو جام و سبو کی محفل کی نکر میں ایک بہت بڑی سراہی بڑی نظر آتی ہے، جس سے ان کو ریفل کیا جاتا ہے، یعنی دوبارہ بھرا جاتا ہے کہ نشئی کا نشہ ٹوٹنے نہ پائے۔ سو جب خوبصورت گردن کو سراہی سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اس کا آغاز کیا گیا ہوگا، تو یقیناً سراہی کے اندر کے مشروب کی خصوصیات کو مد نظر رکھا گیا ہوگا۔ سامعین محترم، گردن کی خوبصورتی اگر سراہی سے ہی مماثلت رکھتی ہے تو زرافے کے اس سلسلے میں تو بہت نمبر ہوں گے۔ کئی ملکوں میں چھوٹی گردن والے بھی زرافے ہوتے ہیں، وہ بھی تقریباً خوبصورت ہی ہوتے ہیں، مگر بڑی گردن والے زرافوں کی خوبصورتی اپنی جگہ۔ وہ کہ اللہ میاں نے محض گردن کی لمبائی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں رکھی ہوگی، بلکہ ماحول کے مطابق ان بیچاروں کی گردنوں کو اونچے اونچے درختوں سے پتوں اور شاخوں کو نوالا بنا کر پیٹ پوجا کرنے کے لیے ایسا بنایا ہوگا۔ سراہی دار گردن کی بات کریں تو زرافے کی گردن کسی بھی لمبی سراہی سے کیا کام ہوگی، تاہم اس مقابلے میں بھلا اونٹ اور اونٹنی کیسے پیچھے رہنے والے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ اونٹ کو کھجوریں بہت پسند آتی ہوں گی، اس لیے ان کی گردنیں زرافوں سے بھی لمبی ہوتی گئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھجوریں اپنی گردن بچاتی لمبی ہو گئی ہوں گی، تاکہ ان پہ کھجوروں کی صورت میں پھل اتنی اونچائی میں لگے کہ اونٹ کی گردن بھی نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، گردن کی بات چل نکلی ہے تو ذرا گردن زنی کا بھی ذکر ہو جائے۔ خدا نخواستہ اس گردن زنی سے مراد محض گردن کاٹنا نہیں، بلکہ گردن کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ دروغ بر گردن راوی کہتے ہیں کہ جب فوج میں بڑا کھانا ہوتا ہے جو فوجی افسر اور کیڈٹ مل کر کھاتے ہیں، تو مرغ مسلم کے جسم کے روح افزا اور صحت افزا حصے تو افسروں کے حصے میں آتے ہیں۔ تو مرغ مسلم کے جسم کے روح افزا اور صحت افزا حصے تو افسروں کے حصے میں آتے ہیں، جبکہ بیچارے کیڈٹوں کے نصیب میں مرغ کی گردنیں ہی آتی ہیں۔ وہ بھی ابھی ان گردنوں پہ پوری طرح ٹوٹ ہی نہیں پڑتے کہ بڑے افسر جلدی سے کھانا بھی ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ کیڈٹ تو حصے میں آئی یہ گردنیں بھی جلدی سے کھا لیتے ہیں، مگر جو ذرا سست ہوں انہیں اس گردن زنی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ناظرین، جہاں ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اپنی ناک کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں ایسے ماحول میں گردن کی بھی خصوصی اہمیت ہے۔ یہاں تو چھوٹے بڑے اور چھوٹے موٹے رسم و رواجوں کی وجہ سے لوگوں کو خواہ مخواہ اپنی ناک کے کٹنے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ تو اکثر
کہتے سنے گئے ہیں کہ اس نے تو یہ کام کر کے اپنے قبیلے کی ناک ہی کٹوا دی۔ کٹی تو اس محاورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی سے کوئی رومانوی غلطی ہو جائے تو اصل ناک ہی کاٹ دیتے ہیں، اور اس بیچارے یا بیچاری کو بعد میں پلاسٹک سرجری کروانا پڑتی ہے۔ شکر ہے کہ اب یہ ناک کاٹنے کی حرکتوں میں واضح کمی آئی ہے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ تو محض اردو کا ایک محاورہ ہے۔ مزید برآں یہ کہ کسی کو سزا دینے کے اور بھی کئی طریقے ہیں جن کے بعد کم از کم پلاسٹک سرجری تو نہیں کروانی پڑتی۔ اسی محاورے کی وجہ سے پہلے دیہاتوں بلکہ چھوٹے شہروں میں یہ رواج تھا کہ کسی کی بے عزتی کرنی ہو تو زمین پر ناک سے لکیریں کٹوائی یعنی لگوائی جاتی تھی۔ خیر ناظرین، بات تو گردن کی ہو رہی تھی، یہ نہ جانے ناک بیچ میں کہاں سے آن گھسی۔ گردن کی اہمیت پوچھنی ہو تو افسروں سے پوچھیں، گردن کی اہمیت پوچھنی ہو تو افسروں سے پوچھیں، بیچاروں کو سارا دن گردن اکڑا کے پھرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ کریں تو کوئی انہیں بڑا افسر ہی نہیں مانتا، ایسا نہ کریں تو کوئی انہیں بڑا افسر ہی نہیں مانتا اور گردانتا۔ ویسے سارا دن گردن کو اکڑا کے پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ افسر بننے کے شروع کے دنوں میں تو خاصی مشکل پیش آتی ہے، تاہم ایک آدھ ہفتے میں ہی گردن اکڑانے کی عادت سی ہو جاتی ہے، اور بعض کو تو ایسی عادت پڑتی ہے کہ سوتے وقت ہی یہ اکڑاہٹ قائم رہتی ہے۔ مسلسل اکڑاہٹ کے بعد جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو تب اسے قائم رکھنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے چند ابتدائی مہینوں میں تو اسے کسی حد تک قائم رکھا جاتا ہے، مگر جب یقین ہو جائے کہ اب کوئی نئی افسرانہ قسم کی نوکری نہیں ملنے والی تو آہستہ آہستہ یہ گردن ڈھیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے ابتدائی دنوں میں گردن کی یہ اکڑاہٹ کم کرنے میں اپنی بیگم بھی مومد و معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اب روب جمانے کو صرف وہ رہ گئی ہوتی ہے، یا وہ چند نوکر جو حکومت کی طرف سے واپس لیے جانے والوں کے بعد اصلی نوکر جو بچ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جب بیگم کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب شوہر نامدار نہ ہی افسر رہے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں کوئی امکان ہے تو صاحب کی تنی گردن جلد ڈھیلی کرنے میں مومد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ سو ناظرین، گردن زنی اور گردن تنی، جیسے افسروں کا بھی میں نے ذکر کیا، گردن زنی اور گردن تنی کے علاوہ آج کل ایک نئی بیماری نے جنم لیا ہے جسے گردن کھچی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ گردن کھچی کا شان نزول موبائل فون کی آمد شریف ہے۔ جب سے موبائل فون ہماری زندگیوں میں نئی بنیادی ضرورت بن کر ابھرا ہے، اس نے بھی گردنیں جھکا دی ہیں۔ اسے استعمال کرنے کے لیے ایسی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں جنہیں غرور نے کبھی جھکنے نہیں دیا۔ موبائل فون کی بات کر رہے ہیں کہ اسے استعمال کرنے کے لیے ایسی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں جنہیں غرور نے کبھی جھکنے نہ دیا تھا۔ پہل تو یہ گردنیں موبائل فون کے کثرت استعمال سے محض کھچی تھیں، مگر اب تو گردنیں اور کمر کا اوپر کا حصہ بھی جھک گیا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ دیکھیں تو بہت خوش ہوں کہ آج کی پود میں بڑی عاجزی آ گئی ہے اور گردن جھکا کر اور نگاہیں نیچی کر کے بیٹھتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اب تو یہ عاجزی نہیں ہے بلکہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اسے سائبر نیک سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پہلے ہمارے پاس مریض گردن میں کھچاؤ کی شکایت کرتے تھے تو ہم کہتے تھے یا تو یہ اعصابی تناؤ ہے یا پھر بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہے۔ اب تو مسلسل گردن جھکانے کی وجہ سے یعنی کثرت استعمال موبائل کے سبب یہ گردنی کھچاؤ عام ہو گیا ہے۔
تاہم جس مہارت اور چابک دستی سے پاکستانی قوم مختلف سٹائل اپنا کر موبائل فون سنتی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ کبھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کسی کی گردن ایک دفعہ ایک طرف ٹیڑھی کر کے موبائل سنتے ہوئے دیکھیں تو اشکار اٹھیں کہ کس طرح گردن ٹیڑھی کر کے اس نے موبائل فون کو گردن اور شانے کے درمیان اس طرح توازن سے اٹکا رکھا ہے کہ اسے گرنے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ یوں ٹیڑھی گردن کر کے موبائل فون کو سنبھالنا اور نہایت مشاقی سے بھاری اور بے ہنگم ٹریفک میں موٹر سائیکل کو چلانا کسی طور پر مداری کے کرتب سے کم نہیں ہوتا۔ گو کہ یہی آج کل ڈاکٹروں کے پاس یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نہ جانے کیوں میری گردن اور کندھوں پر میری گردن اور کندھے ہر وقت درد کرتے رہتے ہیں۔ اب بھلا آپ کی گردن اور بیچارے کندھے اس زیادتی کی شکایت اور نشاندہی بھی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو میرا یہ ہلکا پھلکا مضمون پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی وجہ سے ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل جس کا عنوان ٹائٹل ڈاکٹر محسن میگانہ ہے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا، اور اس کا بیل بٹن جو ہے وہ بھی دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں۔ ہماری آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ آپ کی گردن میں کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہو۔ موبائل کو استعمال اس کا کم سے کم کیجیے گا، اور کرنا بھی ہے تو اپنی پوزیشن جو ہے وہ صحیح رکھیے گا۔ اور یہ جو سائبر نیک سنڈروم نئی بیماری آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردن اور کندھوں میں درد ہوتی ہے، اس سے بچیے گا۔ اور باقی جو افسروں کے گردن میں جو سریا ہوتا ہے وہ تو انہیں وہ تربیت ایسی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ ان کی گردنیں بھی درد نہ کرتی رہیں اور عوام بھی خوشحال رہیں۔ دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا۔ آپ کا ڈاکٹر محسن انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔